السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اکانومی آف پاکستان کی اکانومی جو کہ حالیہ دور میں بڑے برے حالات سے گزری ہے۔ اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، اس کا کازز کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں یا ایفیکٹس کیا ہیں، سولوشنز اینڈ کنکلوژنز، ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ از اکانومی۔ اکانومی ہوتی کیا ہے؟ واٹ از اکانومی؟ Economy is careful management of available resources. فار ایگزامپل اکانومی ہوتی ہے کہ ریجنل کسی اسپیسیفک ایریا، کوئی اسپیسیفک کنٹری، اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر کوئی ملک اپنی اشیاء تیار کرتا ہے اور اپنی سروسز دیتا ہے کسی اور ملک کو، یعنی اپنے ملک میں بنائی ہوئی چیزیں باہر بیچتا ہے، مینز امپورٹ ایکسپورٹ، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے ایکسپورٹس زیادہ ہیں اٹ مینز کہ اس کی جو اکانومی ہے وہ بھی اسٹیبل رہے گی، اور اگر اس کی ایکسپورٹ کم ہے، امپورٹس زیادہ ہیں، یعنی وہ منگوا زیادہ رہا ہے، بھیج کم رہا ہے، تو اٹ مینز کہ وہ اس کی جو اکانومی ہے وہ بھی انسٹیبل رہے گی، امبیلنس رہے گی امپورٹ ایکسپورٹس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان کی یہ جو اکانومی ہے حالیہ دور میں ہی ریسیشن کا شکار ہوئی ہے یا ماضی سے ہی یہ ریسیشن اپنی جڑ پکڑ چکی تھی؟ ہوا کیا، وجہ کیا بنی، وہ کون سے فیکٹرز تھے کہ آج ہمارا ملک جو ہے وہ اکانومیکلی اتنا انسٹیبل ہو چکا ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہونے تک جا پہنچے ہیں؟ اس کی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو اتنے برے حالات سے آج گزر رہی ہے، پہلے پاکستان کی اکانومی کیسی تھی؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت بہت سی ناانصافیاں جو کی گئی تھیں پاکستان کے ساتھ وہ یہ تھیں کہ انفیئر ڈویژنز ہوئی تھیں۔ اب اس وقت انڈسٹریل یونٹس کتنے تھے؟ 921 انڈسٹریل یونٹس تھے اس وقت سب کانٹیننٹ میں، بٹ پاکستان کے حصے میں کتنی آئیں؟ صرف 34 پاکستان کو دی گئیں، اور ایسا کرنے کا ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کو اکانومیکلی کھوکھلا کر دیں، اکانومیکلی اس کو اپاہج کر دیں، تاکہ وہ اپنے قدموں میں کھڑا نہ ہو سکے اور وہ پھر سے بھارت میں شامل ہو جائے، یعنی پاکستان کو ختم کرنے کا منصوبہ تھا کہ انفیئر ڈویژنز کی گئیں، ناانصافیاں کی گئیں پاکستان کے ساتھ۔ پہلی ریزن تو یہ ہو گئی۔ دوسری ریزن کے طرف آتے ہیں کہ پاکستان نے اپنا جو کانسٹیٹیوشن بنایا تو پاکستان کو اپنا کانسٹیٹیوشن بنانے میں ہی 9 سال لگ گئے تھے، یعنی 9 سال کے عرصے کے بعد ہم نے اپنا جو ہے وہ آئین پیش کیا جو کہ بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک تو ہندوؤں نے یا انگریزوں نے ہمارے ساتھ انصافیاں تو جو کی تھیں وہ تو کی تھیں، اب پاکستان کے اندر ہی کچھ ایسے ایجنٹس تھے یا پاکستان کو صحیح طریقے سے انہوں نے آرگنائز نہیں کیا، صحیح طریقے سے اس کو مینیج نہیں کیا کہ پاکستان بنا 1947 میں ہے اور 9 سال بعد 1956 میں جا کر اپنا آئین پیش کرے۔ تیسری ریزن 5 ایئر پلان دیا، ٹھیک ہے۔ فرسٹ 5 ایئر پلان ان کا آیا 1956 میں، 1956 سے لے کر 1960 تک جناب انہوں نے اپنا 5 ایئر پلان بنایا جو کہ بعد میں فیل ہو گیا۔ فیل کیوں ہوا؟ اس کے اوپر کام نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پراپر ورکنگ نہیں ہوئی، اس کے اوپر پراپر جو ہے وہ مینجمنٹ نہیں کی گئی۔ ریزن 4 کیا ہے جو سب سے بڑی ریزن ہے اور آج تک چلتی آ رہی ہے؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یعنی ہمارے ملک میں مارشل لا کے ذریعے جرنیلوں نے حکومت کی۔ اب اس حکومت کو انہوں نے صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، یعنی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے حکومت ہمارا پاکستان جو ہے وہ شروع سے استعمال ہوتا آ رہا ہے، یعنی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا دورہ تھا جو کہ آج تک جاری ہے، اور یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے ہی ہماری پاکستان کی اکانومی کا بیڑا کر کے کیا ہے۔ اب نیکسٹ جو ایرا آتا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ جو گولڈن ایرا پاکستان کی اکانومی کے لیے سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایوب خان کی حکومت آئی تھی، ٹھیک،
اگر اکانومیکلی دیکھیں تو اس نے اکانومی کو بوسٹ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. یعنی 1958 سے لے کر ان کا ایرا تھا 1969 تک ایوب خان کا ایرا تھا. یعنی اب سکندر مرزا جنہوں نے اپنے ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا تھا، اس دور میں ریاستی امور کو چلانے کے لیے کوئی پالیسی تو موجود ہے نہیں تھی، کیونکہ اس وقت سب لوگ اپنی اپنی باریاں لینے میں مصروف تھے. اب جب ایوب خان اقتدار پر قابض ہوئے، انہوں نے مارشل لا لگایا، تو اقتدار پر آنے کے فوراً بعد انہوں نے سکندر مرزا کو جلا وطن کیا. اب ایوب خان نے سماجی معاشی معاملات کے لیے پالیسیاں بنانا شروع کیں. انہوں نے کام کیا زرعی اصلاحات پر، کیونکہ ہمارا ملک ہمیں پتہ ہے کہ زراعت کے پیشے سے 70% جو لوگ ہیں وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی زراعت کے پیشے سے منسلک ہیں. اگر ہم اپنے ایگریکلچر والے شعبے کو اس کے اوپر توجہ دیں تو ہم وہیں سے اپنی اکانومی کو بوسٹ کر سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس انڈسٹریز نہیں بھی ہیں تو. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 10 سالہ ترقیاتی اسکیموں پر کام کیا. وہ تمام سرکاری افسران جو کہ کرپشن میں انوالو تھے ان کو گھر بھجوا دیا. یہ انہوں نے بڑا اہم کام کیا. زرعی اصلاحات پر کام کیا، انڈسٹریز کو پروموٹ کیا، 10 سالہ ترقیاتی اسکیمیں بنائیں، اس پر کام کیا. اور یہ زرعی اصلاحات جو انہوں نے کی تھی اس کو گرین ریولوشن بھی کہا جاتا ہے. اب انہوں نے 1965 میں جب بھارت کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تھی تو وہ جنگی حالات ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے دور میں امریکی ڈالر کو پاکستانی روپے سے یعنی 4.77 سے 8.68 ڈالر فی ڈالر تک سنبھالا تھا. یعنی کہ پاکستان کی جب جنگ ہوئی نا 1965 میں، ٹھیک ہے، بھارت کے ساتھ، اب ہونا کیا تھا، پاکستان اکانومیکلی اتنا سٹیبل تو تھا نہیں کہ اب جنگ بھی ہو گئی. تو جب جنگ ہوئی تو ایوب خان نے اتنا زبردست اس کو مینیج کیا کہ ایک تو ہم جنگ جیتے، اس کے بعد انہوں نے امریکی ڈالر کو اوپر زیادہ جانے نہیں دیا. ٹھیک ہے. اور اس وقت جب انہوں نے مارشل لا لگایا نا، اس وقت یہ تھا کہ پولیٹیکلی جو تھا وہ اسٹیبلٹی آ گئی تھی. یعنی کہ وہ تمام سرکاری افسران جو کہ کرپٹ تھے ان کو ایک سائڈ پر کر دیا، ان کو بھجوا دیا، اور لانگ ٹرم انہوں نے پلاننگ کی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس وقت جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ 6.8% تک پہنچ گئی تھی، جو کہ بہت ہی بوسٹنگ لیول تھا ہماری اکانومی کا. اب ایوب کے دور میں ایک کام یہ بھی ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکانومی بڑھی، اور وہ یہ کہ ایوب خان نے سرمایہ داروں پر بھی انویسٹ کیا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو بڑے بڑے کاروباری لوگ تھے، جو سرمایہ دار تھے، ان کو پیسے دیے کہ وہ کاروبار لگائیں. تو جب انہوں نے وہ کاروبار لگائے تو اٹ مینس کہ وہ انویسٹ کریں گے، کاروبار لگائیں گے تو روزگار ملے گا. ٹھیک ہے. یعنی کاروباری لحاظ سے پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کرنا ان کا مقصد تھا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی 60 to 80% جو ویلتھ ہے، یعنی 20 سے 22 فیملیز جو سرمایہ کار فیملیز تھی، جو کہ بزنس کہہ سکتے ہیں والی فیملیز تھی، ان کے پاس ہے. اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ حقیقت ہے یہ بات. اب اس دوران جو سیکنڈ 5 ایئر پلان آیا، یعنی 1960 سے 1965 تک، پہلا تو ناکام رہا. اب دوسرا جو ان کے دور میں آیا تھا 5 ایئر پلان، وہ بھی کامیاب ہوا تھا. اب ان کی حکومت میں جو پاکستان کی اکانومی اتنی بوسٹ ہوئی، اس کے فیکٹرز کیا تھے؟ ایک تو پولیٹیکلی اسٹیبل تھے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے لانگ ٹرم پلاننگ کی، یہ بھی بڑا اہم کام ہے. تیسرا یہ کہ انہوں نے ہماری جو ایگریکلچر ہے اس کے اوپر بڑا کام کیا. چوتھا یہ کہ انہوں نے سرمایہ کاروں کے اوپر انویسٹ کیا کہ وہ کاروبار لگائیں. ٹھیک ہے. یہ جو فیکٹرز تھے ان کے دور میں انہوں نے پاکستانی کی اکانومی کو 6.8 تک پہنچایا. اب نیکسٹ جو ہمارے پاس ضیاء اور بھٹو کی حکومت ہے. اب بھٹو جب آئے نا تو انہوں نے ایک سلوگن لے کر آئے تھے اپنے ساتھ کہ روٹی کپڑا اور مکان. اب ان کو پتہ تھا کہ ایوب خان نے سرمایہ داروں کے اوپر انویسٹ کیا ہے، یعنی کہ ان کا کام تھا کہ وہ انڈسٹریز لگائیں گی، کاروبار ہوگا، انڈسٹریز سے ملازمتیں کریٹ ہوں گی.
اب انہوں نے کیا کیا، بھٹو نے یہ سارے معاملات جو کہ ایوب خان کے دور میں ہوئے تھے ان کو پس پشت ڈال کر صرف ایک سلوگن کے اوپر کام کیا، روٹی کپڑا اور مکان، یعنی غریبوں کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ نظر رکھی کہ انہوں نے وہ جتنی بھی انڈسٹریز تھیں، وہ جتنے بھی سرمایہ کاروں کے اوپر انویسٹ کیا گیا تھا، وہ سارے معاملات جو ہیں وہ ختم کروا دیے۔ تیسرا ایک جو کام اس وقت یہ ہوا تھا کہ مشرقی پاکستان جو تھا نا، اب پاکستان کی اکانومی جو ہے اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اسی طرح رہی ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر اب تک دیکھیں نا تو پاکستان کی اکانومی کبھی بڑھتی ہے کبھی کام ہو جاتی ہے، کبھی بڑھتی ہے کبھی کام ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بھی نئی حکومت آتی ہے وہ اپنی پالیسیاں لے آتی ہے، اور جو پچھلی حکومت نے کیے گئے معاملات ہیں، کیے گئے جو پروجیکٹس ہیں ان کو بند کروا دیتے ہیں اور اپنی پالیسی شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اب اس وقت جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تھا، اب اوبویسلی پاکستان میں کے ساتھ بنگلہ دیش بھی اٹیچ تھا۔ اس وقت وہ بنگلہ دیش نہیں تھا، پاکستان کا مشرقی حصہ تھا، مشرقی پاکستان۔ تو اب وہ پاکستان کی اکانومی اس وقت ڈاؤن ہوئی جب بھٹو کی حکومت آئی۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ بنگلہ دیش جو تھا وہ علیحدہ ہو گیا پاکستان سے، یعنی مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن کر پاکستان سے علیحدہ ہو گیا، اور اس وقت جو سرمایہ تھا وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اب پاکستان کی اکانومی میں جو ایک بوسٹر کی اہمیت رکھتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی ایک بنگلہ دیش میں سرمایہ کاری بھی ہو رہی تھی، یعنی کہ جو اب بنگلہ دیش بن گیا ہے مشرقی پاکستان، اب وہ جو تھا وہ اپنا سرمایہ لے کر چلے گئے، ٹو مینس کہ وہ اکانومی کا حصہ جو پاکستان وہ ایڈ ہو رہا تھا وہ بھی الگ ہو گیا، وہ بھی چلا گیا۔ اب یہ فیکٹر پاکستان کی اکانومی کو ڈاؤن کرنے میں اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اب بھٹو نے اپنے دور میں نیشنلزم کی پالیسی بھی لے کر آئے جس نے اکانومی کا بیڑا غرق کیا، یعنی کہ جتنی بھی بڑی بڑی انشورنس کمپنیز تھیں، جتنے بھی بینکس تھے، ان کو گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لے لیا اور ان کو کہا کہ وہ اب یہ خود چلائیں گے، یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ انشورنس بڑی بڑی انشورنس کمپنیز ہیں، بینکس ہیں، یہ وہ خود چلانے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ اب یہ جتنے بھی اقدامات جو بھٹو صاحب نے اپنے دور میں کیے، اب ان کے دور میں ایک تو انہوں نے انڈسٹریز کو بند کروایا، دوسرا ان کے دور میں مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، اکانومی کا وہ حصہ جو وہ بھی گیا، تیسرا انہوں نے یہ جو انشورنس کمپنیز تھیں، بینکس تھیں، ان کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ اب یہ جتنے بھی اقدامات ہوئے اس کے نتیجے میں پاکستان کی اکانومی پھر نیچے آ کے گر گئی۔ اٹ مینس کہ جتھوں دی کھوتی اوتھے آ کھلوتی۔ اب پاکستان کی جناب جی ڈی پی گروتھ گر گئی 4.8% پر آ کر، ٹھیک ہے، پاکستان کی اکانومی پور سے پور ہوتی چلی گئی۔ اگر دیکھا جائے تو جنرل ضیاء کی حکومت جو تھی وہ 1980 میں آئی، ماشاء اللہ لگے، پھر وہی بات ایوب خان نے جو اقدامات کیے، جب ماشاء اللہ لگتا ہے نا تو ماشاء اللہ کے دوران پاکستان کی اکانومی بڑی بوسٹ گئی ہے۔ اس کا یہی تھا کہ انہوں نے جو سیاستدان تھے نا، پولیٹیکلی جو پاکستان کی جو پولیٹیکلی سٹیبل رہی اس وقت جب ماشاء اللہ لگا، جتنے بھی کرپٹ لوگ تھے وہ سائڈ پر تھے، ان کو سائڈ پر کر دیا گیا۔ تیسرا انہوں نے انویسٹ کیا سرمایہ کاروں پر۔ اب یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ تو ہم دنیا کے گراف پر بڑھا سکتے ہیں، بٹ لیکن یہ جو کام تھا نا یہ تھوڑا ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک شارٹ کٹ تھا، پرماننٹ سلوشن نہیں تھا پاکستان کی اکانومی کو سٹیبل کرنے کا۔ اب پاکستان کی جو اکانومی تھی وہ انسٹیبل رہی اسی وجہ سے، اب کہ کوئی پرماننٹ سلوشن نہیں دیا گیا، کوئی پرماننٹ ڈوز نہیں دی گئی، کوئی پرماننٹ ایکشن نہیں لیا گیا کہ پاکستان کی اکانومی کو کس طریقے سے ہم سٹیبل کر سکتے ہیں۔ حکومتیں آئیں گئیں، ہر حکومت کی اپنی پالیسی تھی، ہر حکومت کے اپنے پروجیکٹس تھے، ہر حکومت کی اپنی مینجمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ تھی، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی اسی لحاظ سے جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہی۔ اسی طرح جب ماشاء اللہ لگا تو ماشاء اللہ میں وہی جب ماشاء اللہ لگا تب پاکستان کی اکانومی بوسٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت یہی تھا کہ اب ہوا کیا کہ جب ایوب کی حکومت آئی، ایوب کی حکومت میں بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی۔ اب دیکھا جائے تو جب ضیاء کی حکومت آئی 1980s میں
تبھی مارشل لا لگا. ٹھیک ہے, اب مارشل لا میں پاکستان کی اکانومی پھر سے بوسٹ ہوئی, وہی سارے کام. اب اس وقت یہ کام یہ بھی ہوا تھا جس سے پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہوئی تھی, وہ یہ کہ افغان سویت وار ہوئی تھی جو کہ 1979 ٹو 1989 تک رہی تھی, اور ہم امریکہ کے اتحادی کے طور پر سامنے آئے تھے. ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا. اب کہتے ہیں نا امریکہ کا ساتھ دیا, اٹ مینس کہ مکمبو خوش ہوا ہم سے, اور اس نے خوش ہو کر ہمیں جو ہے وہ ڈالرز بھر کر بوریاں بھر کے ڈالرز کی بھیجیں. اب ان ڈالرز کو انہوں نے استعمال کیا اپنی اکانومی کو بہتر کرنے میں, اکانومی کو سنبھالنے میں. جو ہے وہ ان ڈالر سے بھی ہمیں مدد ملی, اور جس سے پاکستان کی جو گروتھ تھی وہ 6.5% تک GDP گروتھ جو تھی وہ پہنچ گئی تھی. اگر ہم دیکھیں تو 1990s کا ایرا, تو جناب اس وقت حکومت آئی بے نظیر صاحبہ کی اور نواز شریف کی. اب پھر وہی معاملات کہ ان سے حکومت ہی سنبھالی گئی, جو پالیسیاں بنائی گئی تھیں ان کو ختم کیا گیا. کرپشن اس وقت 1990s کے ایرا میں کرپشن جو تھی وہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. جتنے بھی پروجیکٹس شروع کیے اس میں کرپشن ہوئی. ٹھیک ہے, اکانومی ظاہر سی بات ہے, تو اکانومی اب ایک حکومت آتی ہے نا, ایک حکومت گئی دوسری حکومت آئی, تو جب دوسری حکومت آتی ہے نا تو دوسری حکومت کو سنبھلنے میں, سارا کام سمجھنے میں, اس کو مینیج کرنے میں 1-1.5 سال 2 سال کا عرصہ لگتا ہے. تو جس کی وجہ سے ان کی جو اکانومی جو انہوں نے وہاں تک پہنچائی ہوتی ہے وہ پھر سے ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور تو یہاں پر بھی یہی کام ہوا, ان کو حکومت کو تھوڑا سا سنبھلنے میں, جو پالیسیاں بنائی گئی تھیں سارا کچھ دیکھنے میں, اور اس وقت کرپشن بھی انتہا کی تھی. تو ظاہر سی بات ہے جب کرپشن ہوگی تو اکانومی کا گراف پھر سے نیچے ہی جائے گا. تو اکانومی جو تھی وہ ہماری 4.6 پر آ کر پھر رک گئی تھی, جو کہ 6.5 پر گئی تھی. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ کے راہ میں. اب اس وقت یہاں پر جو مین وجوہات تھی وہ یہ تھی کرپشن, اور جو بھی حکومت آتی پولیٹیکل انسٹیبلٹی, جو بھی حکومت آتی اس کی حکومت کو گرا دیا جاتا. 1-2 سال حکومت چلتی, دوسرے سال کسی اور کی ہوتی. پھر یعنی کہ کرسی کا کھیل تھا, اور پاکستان کو ایک کھلونا سمجھ کر کھیلا گیا. اور بعد میں جو ہے وہ آج ہم جو ہیں وہ اس دوراہے پر کھڑے ہیں کہ ہم پولیٹیکلی انسٹیبل ہیں, اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہت زیادہ انسٹیبل ہو گئی. ٹھیک ہے, اب جب مشرف کی حکومت آئی ماشاء اللہ لگا, اس وقت بھی ماشاء اللہ لگا تھا, لیکن مشرف نے پھر پاکستان کے لیے جب انہوں نے نئی حکومت ان کی آئی, انہوں نے پاکستان کی نئی ریفارمز پر کام کرنا شروع کیا. انہوں نے پھر سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کرنا شروع کیں تاکہ وہ بزنس کر سکیں, اکانومیکلی پاکستان کو بہتر کر سکیں. اب ان اقدامات یا جو فارن ایڈ تھی اس کے بہاف پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی تھی وہ اس کے لحاظ سے یہ ایک گولڈن ایرا تھا. اور GDP جو اس دور میں تھی مشرف کے دور میں وہ 6.6% ہو گئی تھی. اور اس ایرا میں پاکستان کی اکانومی, پاکستان جو تھا وہ اکانومی کی دور میں صف اول میں آنے لگا تھا. ریزنز وہی تھیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جاتی تھی تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک ہے, تھوڑی ریفارمز کرتے تھے, سرمایہ داروں کو پیسے دیتے تھے, اور بعد میں جب حکومت بدلتی تھی وہ اپنی ایک نئے پروجیکٹس, اپنی پالیسیاں یا پچھلے جو معاملات ہیں ان کو ختم کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, اب 2010 اور 2010 سے لے کر 2023 تک اگر ہم دیکھیں تو یہی صورتحال ہے. حکومت بنتی ہے گرتی ہے, بنتی ہے گرتی ہے. ہر آنے والا اپنی پالیسیاں لے کر آتا ہے, ہر نیا آنے والا جو ہے وہ اپنی اقدامات کرتا ہے, پہلے ہونے والے معاملات ان کو ختم کر دیتا ہے. اور یعنی لانگ ٹرم پروجیکٹس نہیں ہیں, لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے, اور یہاں پر کرپشن ہوتی رہی. اس طرح میں بہت زیادہ کرپشن ہوئی, یعنی 2015 تک ہماری جو GDP گروتھ تھی وہ 6% تک جو ہے وہ 6% تھی. 2015 سے اگر ہم 2022 کی بات کریں تو 6% رہی تھی. بعد میں پھر اس کو حکومت کو گرا دیا گیا. اب جب عمران خان کی حکومت آئی تھی اس وقت بھی ہماری جو GDP گروتھ تھی وہ بھی بڑی تھی. اب اس کے بعد زبردستی کی حکومت آ گئی ہمارے اوپر, زبردستی کے حکمران کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا, جس کا خمیازہ آج تک پوری عوام جو ہے وہ پاکستان کی بھگت رہی ہے. یہ سارے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں دہاڑی لگا کر مزید عوام پر IMF کا قرض ڈال کر چلے جاتے ہیں. پیچھے رہ کیا جاتا ہے, پیچھے عوام رہ جاتی ہے.
اور وہ 2 وقت کی روٹی کو ترستی ہے. اب وہ لوگ جو خاصے امیر ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ان سے ٹیکس نہیں لیا جاتا، ٹھیک ہے. اب وہ جو ٹیکس ہے وہ عوام کی جیبوں سے نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے. عوام جو ہے وہ ٹیکس بھرتی ہے اور کبھی بل میں زیادہ ڈال کر وہ بھیج دیا جاتا ہے، یعنی عوام کی کھال اتارنی انہوں نے. اب دوسری طرف اگر ہم سایہ ملک پر نظر دوڑائیں، اگر ہم انڈیا کی بات کریں، ہم آزاد ہوئے تھے دونوں 1947 میں، یعنی 1947 ایک دن کا فرق ہے نا. تو وہ اکانومی میں پہلے 5 ممبرس میں آ گئے، پہلے 5 ممبرس کی لسٹ میں انڈیا جو ہے وہ آیا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم ڈیفالٹ ہو رہے ہیں اور وہ جو ہے اکانومی کی پہلی 5 ممبرس میں، کنٹریز میں آ گیا. ریزن یہی ہے کہ وہاں پر ڈیموکریسی ہے، وہاں پر نیپوٹزم نہیں ہے. یہاں پر نیپوٹزم بہت زیادہ ہے، نیپوٹزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اپنی مرضی کے بندوں کو یہاں پر لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہے وہ میرٹ پر کام نہیں کیا جاتا. اکانومیکلی وہ اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہیں کہ وہ دنیا کی پہلی 5 بڑی معیشتوں میں ان کی معیشت شمار کی جاتی ہے. اور وہ آج اب چاند پر پہنچ گئے اور ہم زمین میں اتنا مطلب دھنس چکے ہیں کہ ہمیں اب دن میں تارے دیکھنے پر مجبور ہیں. قرض، مہنگائی اور بے روزگاری